بچے اس کہانی سے دور رہیں، بالغ افراد یہ کہانی سنیں۔ تم نہیں جانتے سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے، اپنا لہنگا اتارو اور میرے پاس آؤ، میں بتاتا ہوں سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے۔ اور اس کا لہنگا اتار کر علیشا دلہن بنی۔ خود میں سمٹے ہوئے ایس پی آصف کا خوف محسوس کرتی دلہن کے اس جوڑے میں اس کا چہرہ بھی لال پڑ گیا تھا، کیونکہ ایس پی آصف سے 15 سال چھوٹی تھی اور بچپن سے لے کر اس نے آج تک آصف کو بھائی آصف کہا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ آصف کی بیوی بن جائے گی، اور آصف سے ڈرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بھرپور مردانہ وجاہت کا ایک روپ دار لہجے کا مالک اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ٹیوشن خود پڑھاتا تھا۔ علیشا جو آصف کی پھپھو زاد تھی، علیشا کے والدین کے انتقال کے بعد وہ اپنے ماموں کے گھر میں ہی پلی بڑھی تھی، اس لیے آصف نے ہمیشہ اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا، اور پڑھائی کے معاملے میں وہ اتنی سختی کرتا تھا کہ ہمیشہ علیشا آصف سے ڈرتے ہوئے اسے اپنا سبق نہیں سنا پاتی اور بدلے میں اسے سزا ملتی۔ اور آج وہ ہر جذبے سے خالی دل لیے اس کی دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی ڈر کے مارے خود میں ہی سمٹ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ نہ جانے آصف بھائی اب میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ شادی تو ایک حادثہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، وہ خود کلامی کرتی، کبھی خود کو ہمت دے رہی تھی اور کبھی خود میں ہی لرز رہی تھی کہ اتنی دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آصف ایک خوبرو نوجوان، اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ کوئی بھی زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی ایک ہنگورا مارا، آصف کی آواز پر علیشا کا دل بند ہونے والا ہے۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور صوفے سے ٹیک لگاتا ہوا اپنی گردن کو پیچھے گرائے اپنے اندر لگی ہوئی جنگ سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنے بہن بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، آج وہ اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھ جائے گی۔ مگر آصف ایک جھٹکے میں صوفے سے کھڑا ہوا اور بیڈ کے قریب جا کر کہنے لگا، دیکھو علیشا۔ اس کے اس طرح نام لینے پر علیشا کانپ سی گئی اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کہنے لگی، جی آصف بھائی۔ ایک تو پہلے ہی غصے کے مارے آصف کا خون کھول رہا تھا، اوپر سے یہ اس کے نکاح میں آنے کے بعد اسے آصف بھائی کہنے لگی۔ آصف نے بنا سوچے سمجھے اس کے چہرے کو پکڑا اور اس کے جبڑے دباتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا لگا، نکاح کا مطلب نہیں سمجھتی، اتنی بچی تو تم ہو نہیں، تمہاری شادی ہونے جا رہی تھی اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ اپنے شوہر کو کیا کہتے ہیں۔ علیشا جو ڈر کے مارے آصف کی باہوں میں جھولتی ہوئی بے ہوش ہو گئی، وہ تو پہلے ہی پتا نہیں کیسے خود کو سنبھال کر بیٹھی ہوئی تھی، اور اوپر سے آتے ہی آصف کا یہ رویہ اس کی سوچ سے بھی برا نکلا۔ علیشا کی گردن آصف کی باہوں میں تھی۔ آصف جو اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے علیشا کو جلدی سے بیڈ پہ لٹا کر اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر اس کی سانس کو چیک کرنے لگا اور اسے ہلا کر کہنے لگا، اٹھو، یہ کیا تم نے ڈرامے بازی شروع کر دی۔ مگر علیشا جو سچ میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس پہ آصف کا ڈر اور خوف اتنا طاری تھا، اس نے تو آج تک آصف کی طرف دیکھ کر بات بھی نہیں کی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر آتا، علیشا ادھر ادھر کہیں نہ کہیں ڈر کے مارے کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاتی تاکہ اس کا آصف سے سامنا نہ ہو، کیونکہ جب بھی اس کا سامنا ہو وہ بوکھلاہٹ میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتی، جس کے بعد اسے آصف سے ڈانٹ سننی پڑتی۔ آصف علیشا کو یوں بے ہوش دیکھ کر گھبرا سا گیا، اس نے جلدی سے اسے ہوش میں لانا چاہا، مگر کسی بھی طرح علیشا ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں وہ تیار ہوئی
ایک نازک بدن پر پری لگ رہی تھی۔ آصف اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت کو دیکھتے خود کو کوسنے لگا اور کہنے لگا کیا ضرورت تھی اسے ڈانٹنے کی۔ خیر آصف نے گلاس سے پانی لیا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے مسلسل ہلاتے ہوئے کہنے لگا علیشہ اٹھو پلیز، تم ہوش میں آؤ ورنہ سب لوگ نہ جانے باہر کیا باتیں کریں گے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جو تم بے ہوش ہو گئی۔ دیکھو اٹھو، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ مگر علیشہ جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آصف نے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سد پڑ چکے تھے جیسے برف میں لگے ہوئے۔ آصف اس کے پیروں کی تلیاں مسلنے لگا تھا، کسی طرح اس کی آنکھ کھل جائے۔ اس کے جسم کو گرمائش دیتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا اپنے جذبات کو جگا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے بے ہوش ہوئی تو آصف علیشہ کے اوپر جھکا اور اس کی سانسیں کھینچنے لگا۔ جب علیشہ نے ایک لمبا سانس لیا اور مشکل سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، اس نے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے آصف کا چہرہ، ہوش کی کالی گھسیلی آنکھیں۔ وہ دیکھتے ہی گھبراہٹ کے مارے کہنے لگی پلیز آصف بھائی۔ آصف ایک بار پھر وہ غصے میں اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا دیکھو اب تم نے مجھے بھائی کہا نا تو معافی کسی صورت نہیں ہوگی۔ علیشہ اپنے منہ پر چپ کا تالا لگا کے کہنے لگی نہیں کہوں گی، لیکن پلیز آپ میرے ساتھ یہ ظلم تو نہ کریں۔ وہ مزید اس کے چہرے کے پاس ہوا، کہنے لگا کیوں نہ کروں، تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے سب کے سامنے اور شوہر ہوں، تم میری دسترس میں ہو اور میرا پورا حق ہے تم پر، میں جو چاہوں جو مرضی کروں۔ علیشہ جس خوف مزید بڑھتا جا رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں ایسی ہی تھی کہ اس کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائیں گی۔ کہنے لگا تم ایسے گھبرا رہی ہو جیسے تمہارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے یا پھر تم نے کسی اور کو اپنے پاس لانے کی سہانے خواب سجائے ہوئے تھے۔ علیشہ کہنے لگی خدا کے لیے آصف، وہ رشتہ ماموں جان نے کیا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا کون نہیں، میں نے تو کبھی اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی اور آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جب تمہارا دل خالی ہے تو خالی دل میں اپنے پہرے لگا دیتا ہوں، نہ ڈر کس بات کا۔ علیشہ کہنے لگی ہیں مگر آصف اس سے اگلا لفظ وہ اپنے منہ سے نکالتے رکی تھی۔ بولی مگر میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا، اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا آپ دیکھ لو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، حاضر ہوں، دیکھو مجھے غور سے، دیکھو تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں تمہاری زندگی میں زبردستی آیا ہوں؟ نہیں علیشہ، زبردستی تم میری زندگی میں آ گئی ہو۔ علیشہ نے نم آنکھوں کے ساتھ آصف کی طرف دیکھا اور چہرے پر معصومیت پھیلائے کہنے لگی مجھے کچھ وقت دیجیے۔ آصف کہنے لگا کیوں دوں وقت؟ جب مجھے کسی نے وقت نہیں دیا تو میں تمہیں وقت کیوں دوں؟ تم اس وقت کہتی نا کہ مجھے وقت چاہیے۔ جب تمہارا میرے ساتھ نکاح ہو رہا تھا تب تو تم بڑی نیک پروین بن کر سب کا کہا ماننے لگی تھی اور مجبوراً مجھے بھی ماننا پڑا۔ علیشہ بولی کہ آصف آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا پسند نہیں، محبت کرتا ہوں میں اور ڈنکے کی چوٹ پہ سب کے سامنے اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لاؤں گا۔ علیشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگا کیا ہوا تمہیں تو وقت چاہیے نا تو لو، وقت جتنا چاہیے اتنا وقت لو، مگر میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جیوں گا۔ جب وہ سسکتے ہوئے رونے لگی تو آصف ایک پل کے لیے اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹ پر اس کی وحشت کی مہر اس کے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ کہنے لگا رونا کس بات کا؟ خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ تمہیں وقت چاہیے، اس لیے میں تم سے دور ہٹ رہا ہوں، پیچھے ہٹو اور مجھے سونے دو۔ وہ اٹھا، اپنا ڈریس تبدیل کرتے ہوئے ایک ہلکے پھلکے ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر بیڈ پر آ کر لیٹنے لگا تو علیشہ چونک کر بولی آپ یہاں؟ اس کی آواز سن کر وہ اس کی طرف مڑا اور کہنے لگا کیا مطلب یہاں؟ یہیں روز سوتا ہوں تو یہاں پر ہی سوؤں گا، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ آصف کا لہجہ دیکھ کر وہ ڈر گئی اور بولی نہیں آپ سو جائیں، میں ادھر صوفے پر سو جاؤں گی۔
وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر گراتے ہوئے کہنے لگا، تم صوفے پر کیوں سو گی؟ بیوی بنایا ہے تو بیوی کی طرح رہو نا۔ میں بغیرت نہیں ہوں جو سب کے سامنے مرد بنوں۔ اور کمرے میں آدھی ادھوری بات کرتے وہ بولا، جلدی سے اپنا یہ ڈریس اتارو، پتہ نہیں کیسے تم اتنی دیر سے پہن کر بیٹھی ہو۔ وہ اب جوڑا اتار کر ایک نارمل سے سوٹ میں آ کر مجبوراً بیڈ پر بیٹھی، کیونکہ یہ آصف کا حکم تھا۔ آصف ایک دم غصے سے بھڑک کر بولا، کیا تمہیں اب لائٹ آف کرنے کا بھی کہنا پڑے گا؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، جی میں وہ بھی بند کر دیتی ہوں۔ آصف کی نارمل بات پر بھی وہ ڈر کے سہم جاتی تھی۔ اب ایک بار آصف اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے دبی سی مسکراہٹ میں مسکرا دیا کہ وہ کتنی جلدی اس سے خوف زدہ ہو جاتی ہے، اور آج تک یہی وہ خوف تھا کہ علیشا نے کبھی آصف سے بات تک نہیں کی۔ وہ لائٹ آف کر کے بیڈ کے ایک کنارے پر سمٹتے ہوئے لیے، آہستہ آہستہ روتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز جب آصف کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اس کی طرف کروٹ بدلتا کہنے لگا، کیا تم میرے جذبات کو بھڑکانا چاہتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے جوان مرد ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ اگر میں تم پر رحم کھا رہا ہوں تو اسے تم میرا احسان سمجھو۔ اگر یوں ہی تم میرے قریب سسکتی رہی اور تمہاری یہ مدہوش کرنے والی آواز آتی رہی تو پھر میں زیادہ دیر خود پر قابو نہیں پا سکوں گا، اس لیے چپ چاپ خاموشی سے سو جاؤ، ورنہ پھر تمہاری سسکیاں میں ایسے نکالوں گا کہ تم۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آدھی ادھوری بات کہتے علیشا کے خوف میں مزید اضافہ کر رہا ہے، خود کے جذبات پر ضبط کرتے سو گیا۔ سوتے ہوئے اچانک علیشا اس کے قریب آ گئی، اور وہ اتنی قریب تھی کہ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے آصف کی آنکھ کھلی۔ ایک بار اس کا دل دھڑک گیا تھا۔ نازک وجود، آنکھیں اور ناک رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، جو اس کی معصومیت میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ سوتے ہوئے وہ کسی معصوم سی نازک سی گڑیا کے سوا اور کچھ نہیں لگ رہی تھی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ آصف نے آنکھیں بند کر لیں، مگر پھر تھوڑی دیر بعد علیشا کا بازو جیسے اس کے سینے پر گرا، اس کے دل کی دھڑکنوں میں طوفان مچ گیا۔ وہ خود پر بنا قابو کیے علیشا کی جانب اپنا سر تکیے سے اٹھائے دیکھنے لگا۔ جی تو چاہتا ہے کہ سب کچھ بھول بھال کے اپنی اس خوبصورت سی بیوی سے اپنا حق وصول کر لوں۔ جو بھی تھا بیوی تو بن چکی تھی اس کی۔ وہ خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے علیشا کے بال اس کے چہرے سے پیچھے کرتا اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا۔ علیشا اپنے وجود پر لمس کو محسوس کرتی ہوئی ہڑبڑا کر اٹھی اور آصف کو اپنے قریب پا کر وہ سسکی رہ گئی۔ کہنے لگی، آصف بھائی، کہنے لگی، بھائی کہنے کی غلطی مت کہنا، ورنہ ایسی سزا ملے گی کہ کل کمرے سے باہر نہیں جا پاؤ گی۔ علیشا کو ہمیشہ سے آصف کو آصف بھائی کہنے کی عادت ہے، اس لیے وہ اب چند گھنٹوں میں جو ان کا رشتہ بدل چکا تھا، آصف کے بعد بھائی کہتے کہتے رک جاتی تھی، کیونکہ وہ آصف کی طرف سے ملنے والی پہلی سزا کو پا چکی تھی، جس کا نشان ابھی تک اس کے ہونٹ پر موجود ہے۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، پلیز۔ وہ بولا، کیا تم خوش نہیں ہو میری بیوی بن کے؟ آصف جس رعب اور دبدبے میں علیشا کے سامنے آتا تو علیشا کی تو جان ہی نکل ہی جاتی تھی۔ نہ جانے کتنی مشکل اس نے خود کو ابھی تک آصف سے بچایا ہوا تھا، پھر آصف ابھی خود ہی اس کے ساتھ کچھ اس طرح کا تعلق ناوار نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں جویریہ تھی جو اس کی یونیورسٹی کی دوست تھی۔ دوستی نہیں بلکہ اس کی محبت، اور ان دونوں کی محبت کے چرچے یونیورسٹی سے ہوتے آ رہے تھے، اور آصف نے تو جویریہ کے ساتھ ہی شادی کا خواب سجایا ہوا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کی زندگی میں علیشا یوں اچانک آ جائے گی، اور یہ سب بھی تو اچانک ہی ہوا تھا۔ صبح آنکھ
کھلی تو اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا جس پر ان گنت کالز جویریہ کی تھی اور ڈھیروں اس کے میسج۔ نہ جانے کیسے خبر پہنچ گئی کہ آصف نے اپنی کزن سے نکاح کر لیا۔ جیسے ہی آصف نے کال پک کی تو بنا رکے آصف پر برس پڑی، کہنے لگی آصف میں نے تو تمہیں سب مردوں سے مختلف سمجھا تھا اور تم کیا نکلے؟ تم مرد ایسے ہی ہوتے ہو، باہر لڑکیوں کو اپنی محبت میں پھنساتے ہو، انہیں دن رات قسمیں دے کر اپنی محبت کے یقین دلا کر، اور جب بات آتی ہے شادی کی تو خاندان کے چپ چاپ شریف بچے بڑوں کی بات ماننے والے بن کر یہ بھول جاتے کہ ہم نے کسی کے دل میں کتنے ارمان جگائے ہوئے ہیں۔ تم نے اس لڑکی کو اپنا لیا، اب تم مجھے یہ کہو گے یہ شادی مجبوری ہے؟ آصف کہنے لگا جویریہ ابھی تم غصے میں ہو، میری کوئی بات نہیں سمجھو گی، اس لیے میں جلدی سے نکلتا ہوں، ہم دونوں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کہنے لگی بیٹھ کر بات کرتے ہیں، بھاڑ میں جاؤ۔ جویریہ کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ شادی کی پہلی صبح ہی آصف جو اپنا یونیفارم پہنتے ہوئے کمرے سے تیزی سے نکلا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے جب نیچے آیا تو اس کے والد کہنے لگے برخوردار کل تمہارا نکاح ہوا، آج تمہارا ولیمہ ہے اور تم ڈیوٹی پر جا رہے ہو۔ ایس پی آصف کہنے لگا بابا میں اپنی ڈیوٹی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتا اور میرا نکاح جس طرح ہوا ہے یہ آپ جانتے ہی ہیں، اس لیے اگر یہ کوئی پلان ہوتا تو میں چھٹیاں لے چکا ہوتا، مگر ایسا کچھ نہیں ہے اور ولیمہ تو رات کو ہوگا تو پوری کوشش کروں گا کہ وقت سے پہلے پہنچ جاؤں، ابھی ایمرجنسی مجھے نکلنا ہے۔ آصف جو بنا ناشتہ کیے جلدی سے گھر سے نکل گیا اور علیشا کمرے میں بیٹھی اپنی زندگی میں آنے والے اس بدلاؤ کو محسوس کر رہی تھی، اور آصف اسے جاتے ہوئے یہ تنقید کر کے گیا تھا کہ گھر والوں کے سامنے تم ایسے ہی رہو گی، میں تمہارے ساتھ بالکل نارمل ہوں، سمجھ گئی۔ وہ شاور لیتے ہوئے باہر آئی، ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، اپنے ہونٹ پر دیے گئے آصف کے نشان کو چھپانے کی کوشش، اور پھر جب باہر آئی تو ماموں کہنے لگے میری بیٹی کیسی ہو؟ وہ اپنے ماموں کو سلام کر کے بولی جی ماموں جان میں ٹھیک ہوں۔ علیشا حسب روٹین کچن میں گئی اور کہنے لگی مومانی جان میں آپ کی مدد کروا دوں؟ نسیم بیگم جو دل کی اچھی خاتون تھی، انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح ہی علیشا کو رکھا تھا۔ کہنے لگی علیشا تمہاری شادی کی پہلی صبح ہے اس لیے تم ابھی کوئی کام نہیں کرو گی۔ اب علیشا بڑے پیار سے اپنی مومانی کو کہنے لگی مومانی جان میں کون سا کسی پرائے گھر میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، روز بھی تو کرتی ہوں نا، آپ مجھے بیٹھے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اسی وقت ندا آئی اور کہنے لگ گئی علیشا کہتے ہوئے ساتھ ہی کہنے لگی بھابھی اب تو تم میری بھابھی ہو نا، اب تو ہماری نند بھابھیوں والی لڑائی بھی ہوا کرے گی۔ آصف کی بہن ندا علیشا ہم عمر تھی، دونوں ساتھ میں پلی بڑھی تھی، بہنوں جیسا پیار تھا دونوں میں، ایک ہی کمرے میں ان کا بچپن گزرا تھا۔ کہنے لگی سچ پوچھوں علیشا کل رات میں نے کمرے میں تمہاری غیر موجودگی کو بہت محسوس کیا۔ نسیم بیگم نے علیشا کو کہا آصف تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ علیشا نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، بس جی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی ایک تو یہ لڑکا بھی نہ، سب لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، ادھر آصف جو گھر پر ڈیوٹی کا کہہ کر سیدھا جویریہ کے گھر پہ پہنچ گیا۔ جویریہ کے گھر میں جویریہ اور اس کی والدہ ہی رہتی تھی، اس کی والدہ اپنی بیٹی کے اس تعلقات کو بخوبی جانتی تھی، بلکہ ان کی بیٹی سے زیادہ تو جویریہ کی والدہ کی خواہش تھی کہ آصف ان کا داماد بنے۔ خیر آصف جویریہ کے گھر میں داخل دھڑلے کے ساتھ جویریہ کو آوازیں دے رہا تھا، کیونکہ آصف کا آنا جانا ان کے گھر تھا۔ جویریہ کی والدہ نے کہا آصف بیٹا تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہیں پتہ ہے کل سے جویریہ کا کیا حال ہو گیا جب اسے یہ پتہ چلا کہ تم نے نکاح کر لیا اپنی کزن سے۔ وہ کہنے لگا آنٹی پلیز اس وقت حالات ایسے تھے
کہ میں انکار نہیں کر پایا، اور علیشہ یتیم تھی، میری کزن ہے، پھپھو کی بیٹی، اس کی بارات نہیں آئی، لڑکے نے فراڈ کیا، ہمارے ساتھ پورا خاندان اکٹھا تھا، تو پھر موقع کی مناسبت دیکھ کر بابا نے مجھے بٹھا دیا اور میں اس وقت انکار ہی نہیں کر پایا۔ کدھر ہے یہ جویریہ؟ اس کی والدہ نے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تو اتنی تیزی سے سیڑھیاں چڑھا، 2 3 سٹیپ ایک ساتھ پلانگ رہا تھا۔ کمرے میں گیا تو جویریہ اپنے کمرے کی ونڈو کی طرف کھڑی تھی۔ آصف نے اسے پیچھے سے کندھا مارا، کہنے لگا کیا بات ہے، نہ تم فون پہ بات کر رہی ہو، اب گھر آیا ہوں، جانتے ہو یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں تمہارے گھر آیا ہوں اور تم نے مجھے دروازے پر ویلکم نہیں کیا۔ کہنے لگی آصف پلیز اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو، جب تم اتنا بدل سکتے ہو تو میں بھی بدل سکتی ہوں۔ شادی کے دعوے مجھ سے اور سہاگ رات تم اس کے ساتھ منا کر آ رہے۔ آصف کہنے لگا تمہاری قسم میں اس کے قریب نہیں گیا، ہم نے کوئی ایسا تعلق نہیں بنایا، پلیز یقین کرو۔ وہ کہنے لگی یقین کرنے سے کیا ہوگا، آج نہیں تو کل قریب تو اس کے ہو جاؤ گے ہی نا، ظاہر سی بات ہے، جوان بیوی کمرے میں ہوگی تو تمہارے جذبات قابو میں تھوڑی رہیں گے۔ جویریہ منہ دوسری طرف کر کے بول رہی تھی۔ وہ جویریہ کو بازو سے پکڑ کے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا چلو ہم ناشتہ باہر کریں، میں نے ابھی تک نہیں کیا۔ جویریہ جتنا بھی ناراض ہوتی تھی، آصف ہمیشہ اس سے منا لیتا تھا، اور اس بار بھی اسے پتہ تھا کہ وہ آخر مان ہی جائے گی۔ بولا جلدی سے فریش ہو جاؤ ورنہ ایسے ہی ساتھ لے جاؤں گا۔ جویریہ کہنے لگی پلیز آصف مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں نے جب کہہ دیا ہے میرا موڈ نہیں ہے، اس لیے لڑائی ہوتی تھی تو کوئی اور بات تھی، وجہ اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب آصف تم میرے نہیں رہے، میں کس حق سے تم پہ یہ حق جتاؤں، تم کسی اور کے شوہر بن چکے ہو، میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ چکے ہو۔ آصف نے جویریہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا، اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے کہنے لگا تم سے شادی کروں گا، اگر وعدہ کیا ہے تو نبھاؤں گا، میں زبردستی کی شادی اور من پسند عورت کے ساتھ نکاح میں بہت فرق ہوتا ہے، میرے دل میں میرے دماغ میں تمہارا راج ہے جویریہ، پلیز سمجھو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہیں تمہارا حق، تمہارا سب کچھ دوں گا۔ جویریہ اس سے کندھے چھڑواتے ہوئے کہنے لگی کیا تم اپنے خاندان میں مجھے نام دے سکتے ہو؟ سب کے سامنے آصف کچھ دیر خاموش ہوا، کہنے لگی نہیں دے سکتے نا، مجھے چوری چھپکے یہ تمہارے احسان نہیں چاہیے، چھوڑ دو مجھے میرے حال پہ اور جاؤ یہاں سے، ویسے بھی آج تو تمہارا ولیمہ ہے، نہ تو اپنا ولیمہ حلال کرو جا کر۔ کہنے لگا جویریہ پلیز تمہیں پتہ ہے تمہاری ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ جویریہ آصف جسے دیکھ کر ہر کوئی خوف کھا جاتا ہے، واقعی جویریہ بے دھڑلے سے اس کے سامنے بولتی تھی، اور شاید یہی وجہ ہوتی ہے کہ مرد جتنا بھی وسیلہ روپ دار ہو، اپنے من پسند عورت کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک جاتا ہے، مگر جویریہ یہ ٹھان چکی تھی کہ اب کسی بھی طرح آصف کی نہیں مانے گی۔ وہ کہنے لگی جس طرح تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا اور کہہ دیا کہ مجبوری میں کیا، اور میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، کیا کل اگر میں کسی اور سے شادی کر کے تمہیں یہ کہوں محبت میں تم سے ہی کرتی ہوں تو کیا کیفیت ہوگی تمہاری؟ جویریہ کی یہ بات سن کر وہ کہنے لگا جویریہ کنٹرول یور لینگویج، یہ کیا بولتی جا رہی ہو؟ جویریہ ہر حد پار کرتے آصف کو اس کے یونیفارم کے گریبان کو پکڑتے ہوئے کہنے لگی تو پھر میں کیسے برداشت کر لوں؟ آصف اگر تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تو پھر میرے لیے بھی کسی لڑکے کی کمی نہیں ہے، اور پلیز جاؤ یہاں سے اور بھول جاؤ جویریہ نام کی کوئی لڑکی تمہاری زندگی میں تھی۔ وہ جویریہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ اس کے مزید قریب ہوا، اور اس کے غصے والی آنکھیں جن میں جویریہ زیادہ دیر تک دیکھ نہ پائی، کہنے لگا تمہیں میں کب سے اپنی صفائی پیش کرے جا رہا ہوں کہ اس سے شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، میری مرضی تم ہو جویریہ، اور دیکھو اگر تم نے مجھے کھو دیا نہ تو بہت پچھتاؤ گی۔ جویریہ کہنے لگی
کیا میں ہی پچھتاؤں گی؟ تم نہیں پچھتاؤ گے مجھے کھو کے؟ آج پہلی بار ان کے درمیان اتنی سنگین قسم کی لڑائی ہوئی تھی۔ آصف اپنی بازو پر لگی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت مجھے تھانے پہنچنا ہے۔ تمہارے ساتھ بات پھر ہوگی اور کسی قسم کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں تم مجھے کھو دو گی، اس کے بعد پھر شاید میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ جویریہ ٹھٹک سی گئی۔ اسے تو لگا تھا آصف اس کے لیے روئے گا، تڑپے گا، اسے منائے گا، مگر شاید وہ بھول چکی تھی جس طرح کا رویہ اور جس طرح کی وہ باتیں کر چکی تھی۔ آصف سے، مرد سے، زبان چلانے والی عورت سے اس کا دل بھرنے میں دیر نہیں لگتا۔ اگر وہ جتنی رفتار سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اس سے دگنی رفتار میں اترتا ہوا جویریہ کی والدہ کو اگنور کرتے نکلا۔ جویریہ کی والدہ کہنے لگی، ایک تو یہ جویریہ بھی کہا بھی تھا کہ جب وہ آئے تو نارمل رہنا، مرد کا کیا ہے، ایک نہیں تو دوسری صحیح، اب تو اس کے پاس اس کی جوان بیوی ہے۔ اس کی والدہ جلدی سے جویریہ کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، جویریہ کیا کہا تم نے آصف سے؟ کہنے لگی، کچھ نہیں امی، فی الحال میرا دماغ بہت خراب ہے، آپ یہاں سے جائیں۔ آصف ڈیوٹی پہ تھا، شام کو کافی وقت ہو چکا تھا جب اسلم صاحب کی آصف کو کال آئی۔ کہنے لگے، بیٹا حال میں سارے مہمان پہنچ چکے ہیں، تم کہاں ہو ابھی تک؟ کہنے لگا، بس پاپا پہنچا 2 منٹ میں۔ وہ تیز رفتاری میں گھر کے لیے نکلا، کمرے میں آیا۔ آصف جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، علیشا سامنے ولیمے کے جوڑے میں تیار بیٹھی ہوئی تھی اور اسی سوچوں میں گم، اس احساس سے وہ بالکل ناواقف۔ آصف کمرے میں انٹر ہو چکا تھا۔ آصف اپنی یونیفارم کی شرٹ اتار چکا تھا جب اسے احساس ہوا کہ علیشا بالکل ہوش کی دنیا سے ناواقف بیٹھی ہے، اور وہ اس کے قریب گیا اور کہنے لگا، ہیلو، کن سوچوں میں گم ہو؟ علیشا ہڑبڑا کر آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کب آئے؟ کہنے لگا، تب ہی آیا جب تم نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ بولی، نہیں، کچھ خاص نہیں۔ علیشا کے چہرے پر پھیلی معصومیت، لائٹ پنک کلر میں وہ خود بھی گلابی سی لگ رہی تھی۔ آصف کی نظریں ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر جم سی گئی، مگر پھر وہ تیار ہوتا علیشا سے کہنے لگا، اپنے دل میں کوئی زیادہ جذبات یا خوش فہمی مت پالنا، تم میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ علیشا کہنے لگی، جانتی ہوں، اگر میں آپ کے لیے اتنی ہی معمول ہوں تو آپ ماموں جان کے سامنے کہہ دیجئے، کیوں اپنی زندگی کو آپ میری وجہ سے خراب کر رہے ہیں؟ میں تو ہوں ہی بدقسمت، ساری زندگی والدین کی کمی کو محسوس کیا، اور اب شوہر ملا تو شوہر کے پیار کے لیے شاید میں ساری زندگی ترسوں گی، اور سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ علیشا کی اتنی بڑی بڑی باتیں آصف کے دل میں جیسے گر کر گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکتا ہوا کہنے لگا، مجھے ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کہنے لگی، نہیں، شادی میں ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کبھی اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں نہیں پھیلائے، اس لیے آپ کا رویہ برداشت کرنے کی ہمت ہے مجھ میں، اور میں کبھی آپ کو فورس نہیں کروں گی ہمارے اس رشتے کو نبھانے کی۔ آپ جب چاہیں اپنی من پسند لڑکی سے نکاح کر لیجئے۔ آصف اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے خود کے قریب کر کے کہنے لگا، او اچھا۔ آصف کا سارا غصہ ایسے تھا جیسے پانی کی طرح بہہ رہا، مگر وہ اس وقت کچھ بھی کہنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دونوں ایک ساتھ باہر ہال میں پہنچے جہاں سب مہمان موجود تھے۔ فنکشن ختم ہوا، تقریباً رات کے 12 بجنے والے تھے جب وہ لوگ گھر واپس آئے۔ نسیم بیگم علیشا کو آصف کے کمرے تک چھوڑتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تم لوگ آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ اب علیشا جو اس بھری ڈریس میں تھکی ہوئی تھی، کمرے میں آ کر اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ دل میں کوئی جذبات نہیں تھے، ایک طرف آصف کا غصہ اور اس کے غصے کی وجہ سے اس کا ڈرنا، دوسری طرف آصف اس کی منہ پہ صاف الفاظ میں یہ کہہ دینا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا۔ شاید ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل ہر جذبات سے خالی تھا، وہ دل میں کوئی بھی خواہش پالے بغیر اس نے سوچ لیا کہ اس رشتے کو نبھائے گی۔
जब तक आसिफ ने चाहा वो ज्वेलरी उतार रही थी। आसिफ अभी कमरे में आया ही था कि रात के 1 बजे इसके मोबाइल पर बेल बजी। अलीशा ने एक नज़र उठाकर आसिफ की तरफ और इसके मोबाइल पर डाली, मगर बिना कुछ कहे अपने कपड़े तब्दील करने चले गए। अलीशा समझ गई थी कि यकीनन इस लड़की की कॉल होगी जिसका आसिफ ने कहा था कि मैं मोहब्बत करता हूँ, और वो थी भी जवेरिया की कॉल। रिसीव करके कहने लगा, जवेरिया इस वक्त कॉल करने का मकसद? कहने लगी, क्यों, क्या हुआ, डिस्टर्ब किया तुम्हें? तुम तो इस वक्त अपनी बीवी के साथ होंगे। जाहिर है तुम्हारी रातें तो अब रंगीन करने के लिए कोई आ गई है ना, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत? आसिफ कहने लगा, जवेरिया वो दांत बींचते हुए बोला था। आसिफ गुस्से से बात कर रहा था कि जब अलीशा ने एक नज़र देखा और दिल में सोचने लगी, अगर मैंने बिना हिम्मत के अपनी जगह को खाली छोड़ दिया तो यकीनन आसिफ का ध्यान इस लड़की की तरफ ही रहेगा। अगर मैं आसिफ को अपनी मोहब्बत दूं तो यकीनन वो इस लड़की को भूल जाएगा। अलीशा आसिफ के सामने आके खड़ी हो गई। आसिफ को इसका यूं अपने सामने खड़े होना कुछ अजीब सा लगा। वो जवेरिया से बात कर रहा था। अलीशा खुद से आगे बढ़ी और ख़ुद में न जाने कितनी हिम्मत जमा करते हुए वो खुद से आसिफ के सीने से लगी। दिल तो इस वक्त अलीशा का भी बेलगाम घोड़े की मानित दौड़ रहा था। आसिफ का दिल भी धड़क सा गया जब वो जवेरिया से कहने लगा, मैं तुमसे सुबह बात करूँगा। इसने जवेरिया की बात सुने बगैर ही कॉल बंद कर दी, मोबाइल साइड पे रख दिया और अलीशा को थोड़ा सा पीछे करके इसके चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा, क्या हुआ? कल तक तुम मुझसे बड़ा डर रही थी और आज खुद मेरे करीब क्यों आ रही हो? अलीशा कहने लगी, शोहर हैं आप मेरे, आप ही ने तो कहा था कि अब हमारा रिश्ता बदल गया है, इसलिए मैंने सोचा कि रिश्ता बदल गया है तो फिर रिश्ते के तकाजे भी हमें पूरे करने चाहिए। वो अपने हाथ से इसका चेहरा पकड़ते कहने लगा, तुम जानती हो ना किस हक के बारे में बात कर रही हो? अलीशा कहने लगी, जानती हूँ। वो कहने लगा, तो क्या तुम्हें अपना हक चाहिए? अलीशा ने डरते हुए कहा, जी। दिल में वो जितना डर रही थी चेहरे पर इतनी ही वो हिम्मत जाहिर कर रही थी। कहने लगा, कहाँ गया तुम्हारा डर? तुम्हें तो मैं बहुत गुस्से वाला लगता हूँ। आज तक अलीशा तुम कभी मेरे सामने इस तरह नहीं बोली, अब अचानक से तुम्हें क्या हुआ है? अलीशा क्या है वो दूसरी लड़की आसिफ की ज़िंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो आसिफ के मज़ीद साथ लगते हुए कहने लगी, क्यों आप मुझे मेरा हक नहीं देंगे? अगर नहीं देंगे तो आसिफ इसे दीवार के साथ लगाते हुए कहने लगा, अगर नहीं दूंगा तो क्या कर लोगी? किस बात की धमकी दे रही हो? कहने लगी, तो फिर मैं खुद बात करूंगी, सबसे मामू जान को बता दूंगी कि आप इस रिश्ते से राज़ी नहीं हैं और मेरे करीब नहीं आते। वो इसे बेड पर पटक कर इसके ऊपर झुका और कहने लगा, तुम ये बात कहोगी सबसे कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, तुम्हें हक नहीं दिया? कहने लगा, हाँ तो कहूँगी ना, कोई भी लड़की इस तरह बर्दाश्त नहीं करती कि रात के इस पहर इसका शोहर दूसरी लड़की से बात कर बोले, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आए हुए अभी 1 दिन हुआ और तुम जेलिस भी होने लगी और मुझ पर हक जताने लगी। अलीशा खामोश रही। हक चाहिए ना तुम्हें? तो ठीक है, अभी देता हूँ तुम्हें तुम्हारा हक। इसकी गर्दन पर झुकते जैसे इसने इसकी गर्दन को अपने दांतों की गिरफ्त में लिया। अलीशा की सिसकियाँ निकलने लगी। बोला, इतना सो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बड़ी आई हक लेने वाली। आसिफ पीछे होने लगा तो इसे अपनी बाहों के एसार में ले लिया। कहने लगी, नहीं आसिफ। आसिफ के जज्बात भी भड़क चुके थे और शायद अब वो भी अलीशा को छोड़ना नहीं चाह रहा था। अल्लाह हाफिज़। ख़त्म शुद।